بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیونکہ میں خوش آمدید، میں ہوں فرید کاکڑ۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے اہم رہنماؤں کی آج چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے خیبر پختونخوا ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں آنے والے دنوں میں سیاسی کولیشن کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور جو ایک فارمولے کے تحت جو ہے اتحاد کی شکل جو ہے وہ اس ملاقات میں پائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو کتنا فائدہ پہنچائے گا، اور اس اتحاد کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یا ان کی جماعت کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا۔ ان ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے اہم رہنما، سابق سینیٹر اور سابق صوبائی امیر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ، اور موجودہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے اہم رہنما مولانا گل نصیب خان صاحب۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا، ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہوا ہے۔ اس سے پہلے ایم ایم اے بنا، پھر 2018 کے انتخاب میں بھی ایم ایم اے بنا۔ فرسٹ ٹائم ایک ریلیجس تو خیر ساری جماعتیں ہیں، لیکن ایک عام پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہونے جا رہا ہے، تو آپ اتنا بڑا فرق کیوں آیا ہے اور اس اتحاد کے پیچھے بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ شکریہ، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے خیالات اور جذبات موجودہ حالات پر قوم تک پہنچانے کے لیے اپنے چینل کو استعمال کیا۔ اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے خیال میں کچھ ماضی کی یادیں اگر آپ کو میں یاد دلاؤں گا کہ بحالی جمہوریت کے لیے ایم آر ڈی ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی، جس میں مذہبی جماعتوں کا ایک بہت بڑا کردار تھا، اور مولانا جمعیت علماء اسلام جو ہے اس میں بالکل صف اول کی جماعت رہی ہے۔ اس سے پہلے قومی اتحاد کے عنوان سے ایک تحریک چلی تھی، تو وہ تحریک بھی مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے باہمی اشتراک سے چلی تھی، تو بالکل اتنی ناشنا تو نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے، اسلام کے سربلندی کے لیے تحریکی چلائی ہے، اور مختلف جماعتوں سے اتحادی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ البتہ اس وقت اس ماحول میں یہ بات بالکل انوکھی لگ رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو اس وقت بالکل فرنٹ لائن پہ تحریک انصاف کی مخالفت میں کھڑی ہے، اسی حالت میں علماء کا اس جماعت کے ساتھ اشتراک کرنا، اتحاد کرنا، یہ واقعی ایک انوکھی، عام پبلک کے لیے ایک انوکھی بات ہے۔ لیکن اسلام جو ہے یہ دینی رحمت ہے، بے شک کسی بھی کو اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ جمعیت علماء اسلام کے اکابر کے اتنی زور و شور سے، اتنی انتہائی سخت لب و لہجے سے تحریک انصاف کی مخالفت کرنا، اس سے جنریشن گیپ پیدا ہوا، اور نئی نسل جو ہے وہ داڑھی پگڑی مولوی کے نام سے بالکل متنفر ہو گیا۔ تو ہم اس کمی کو محسوس کرتے چلے جا رہے تھے کہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں، تحریک انصاف آئین کے تحت رجسٹرڈ ہے، سیاسی جماعت ہے، پھر بہت کم وقت میں انہوں نے ترقی کر کے 18-20 سال میں ترقی کر کے وہ ملک کی حکمران پارٹی بن گئی، تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ہمارے اتحادی بھی ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے اختلاف بھی پولیٹیکل اتحاد تو اس ملک میں ہونے ہو تو آپ لہٰذا اس بات کو ہم نے محسوس کیا کہ جنریشن گیپ بن رہے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام جو جمعیت علماء اسلام پاکستان کے عنوان سے جو کام کر رہے ہیں، جو مولانا محمد خان شیرانی صاحب کے سربراہی میں کام کر رہے ہیں، تو تحریک انصاف کے اکابر نے ہمیں درخواست دیا اور یہی کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اس مشکل حالات میں، حالانکہ تحریک انصاف کے ساتھ ہمارے روابط پارٹی کے حکمرانی کے وقت تھے، لیکن حکمرانی کے وقت ہم نزدیک قریب نہیں آئے، جب ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، جب ان کو بالکل دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، ان حالات میں ہم نے ان کا ساتھ، اور جب انہوں نے کہہ دیا، اور پھر ان کا جو بیانیہ ہے، بیانیہ سے ہمارا بالکل اتفاق ہے۔ حضرت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیوار سے لگایا گیا، ہم بھی اس بات کو پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر جو رہنما ہیں وہ اس بات کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگایا گیا ہے،
اور مختلف لوگوں پہ وہ الزامات لگاتے ہیں، لیکن اس وقت جو بنیادی الزام ہے وہ امریکہ پر ہے کہ امریکہ کے ذریعے یا پی ڈی ایم کے ذریعے امریکہ نے عمران خان صاحب کو جو ہے دیوار سے لگایا. کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا ہے؟ میرے خیال میں اب سیاست ایسی نہیں رہی جو خاص نقطۂ نظر کے لوگ ان کو سمجھتے ہیں اور بازار میں ریڑھی والا اس کو نہیں سمجھتے. اس وقت ماحول ایسے بنی ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے یہ پبلک کو نظر آ رہی ہے، یہ پبلک کو نظر آ رہی ہے. اور پبلک اس وقت اتنی ایجوکیٹ ہوئی ہے، یعنی صرف نوجوان نسل جو ہے وہ اتنی ہی ایجوکیٹ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں مداخلت ہو رہے ہے، ہماری سیاست اور ہماری معیشت اور ہمارے دفاع پر دوسری طاقتور قوموں کا قبضہ ہے. لہٰذا اس کی چھڑانے کے لیے اگر ہم اتحاد کر لیتے ہیں میرے خیال میں یہ خوش آئندہ ہے. اتحاد کے اثرات اچھے ہوں گے اور ملک ایک آزاد سمت جو ہے وہ قدم اٹھائیں گے. حضرت اب دو اتحاد بن چکے ہیں، ایک آپ کا اتحاد ہے جو آج بنا ہے اور ایک اتحاد جو ہے وہ پی ڈی ایم کا ہے جی جو کہ 2018 کے انتخابات کے بعد سے بنے ہیں. تو ان دونوں اتحادوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ میرے خیال میں باقی تو ہمارے سارے ملک کے سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا جمہوریت کے لیے ان کے کارنامے بھی ہے، کارکردگی بھی ہے. لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم نے تحریک انصاف کے خلاف جس انداز سے تحریک چلایا، خود پی ڈی ایم ٹوٹتے بنتے ایک ایجنڈا پہ کبھی وہ متفق نہ ہوتے. تو ان کی اپنے تو یہ صورتحال تھی. مولانا جمعیت علماء اسلام کے اکابر نے کراچی سے مارچ شروع کیا تو پیپل پارٹی ساتھ نہیں تھی، مسلم لیگ ساتھ نہیں تھی. اسی طریقے سے پھر پیپل پارٹی نے جب تحریک چلایا تو کوئی دوسری پارٹیاں ساتھ نہیں تھی. جب مسلم لیگ نے تحریک چلایا اور انہوں نے کافی ملک میں جلسے اور جلوسی شروع کی تو باقی پارٹی ساتھ نہیں تھی. تو اس کا ایک شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پبلک یہ سوچتے ہے کہ کس نے ان لوگوں کو منظم کیا اور کس نے ان کو ایک پلیٹ فارم پر لا کے ان کے ممبران جو ہے، آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک تو ایسے ملک نہیں ہے، پیٹریاٹ بھی بنتے ہیں اور کئی پارٹیوں کے اندر سے کتنے گروپ بنتے ہیں. لیکن سب کو متحد کرنا، منظم کرنا، پھر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب بنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی مداخلت ہے اور مداخلت ہوئی ہے اور یہ عام پبلک بھی اس وقت. تو آپ کو کس نے متحد کیا مولانا صاحب؟ جی آپ دونوں کو کس نے متحد کیا؟ اس وقت عالمی جبر، ملک کی اندر انارکی اور ملک کی مشکلات اور مہنگائی نے ہمیں اکٹھے کر دیا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ برملا اور بہت ایک اسٹرانگ لیول پہ آ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں بہت ساری جو مسائل ہیں ان کی وجہ، ان کی بنیاد پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا ان کے دور میں ہونے والی کرپشن ہے. کیا آپ لوگ اس بیانیہ کے ساتھ ہیں؟ میرے خیال میں ہمارے ملک میں کبھی تک حقائق تک پہنچنے کے لیے آپ کو راستہ نہیں ملے گا. کبھی بھی پبلک کو سچ بولنا، کبھی سچ نہیں بولا جاتا ہے. لہٰذا ایک آدمی ہے جس پر کرپشن کے الزامات ہیں لیکن جب 8 سال بعد آ جاتے ہیں تو ملک کا صدر بن جاتے ہیں. ایک آدمی ہے جو 10 سال باہر گزار کے کرپشن اور اختیارات کے ناجائز کے استعمال میں جب وہ واپس آ جاتے ہیں، ڈیل ہو جاتے ہیں تو وزیر اعظم ہو جاتے ہیں. ہمارا دماغ چکرا گئی ہے کہ ملک میں کرپشن کون کر رہے ہیں اور صادقین کون ہے. لہٰذا پہلے مرتبہ عمران نے اس ایجنڈے کو ایسا پکڑا اور ایسے قوت سے بیانیہ جاری کیا کہ انہوں نے خود از خود کوئی کیس نہیں بنایا. پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ کے خلاف کیسز بنائے، مسلم لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز بنائے. آج زرداری صاحب کی تقریر نواز شریف کے خلاف آپ سنیں، آج نواز شریف کی تقریر زرداری کے خلاف سنیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا
اور یہ قرآن مجید میں ایک عجیب بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. نصارہ یہود کو کچھ نہیں سمجھتے اور یہود جو ہے وہ نصارہ کو کچھ. تو اللہ نے کہا یہ دونوں سچ بولتے ہیں, یہ دونوں سچ بولتے ہیں. تو یہی کام ہے پاکستان پیپل پارٹی. عمران خان کس حد تک مختلف ہے ان سیاستدانوں سے؟ کیا فرق ہے بنیادی عمران خان میں اور باقی پولیٹیکل پارٹیز میں یا نواز شریف میں, آصف زرداری میں؟ میرے خیال میں ایک تو اس بندے میں موروثیت کا نام و نشان تک نہیں نظر آ رہا. نہ ان کے بھائی نظر آ رہا ہے, نہ ان کے باپ نظر آ رہے ہیں, نہ ان کے بیٹے نظر آ رہے ہیں. اختیارات کے تقسیم میں پارٹی کے لوگ نظر آ رہے ہیں. اور یہ آپ کا بنیادی نظریہ بھی ہے؟ ہاں, بنیادی نظریہ بھی ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت تھوڑا, ہمارے ملک آپ کو معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے, میں پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہوں. جی جی. یہاں لوگوں کے ساتھ اقتدار ہوتے ہیں لیکن اختیار نہیں ہوتے, اختیار نہیں ہوتے. جی جی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے تھوڑے اختیار کو ٹھیک ٹھاک انداز سے استعمال کیا اور ایک سٹرانگ حکومت چلائی اور کرپشن کے خلاف اور خارجہ پالیسی کے بارے میں بہت اچھا موقف اپنایا جس کو قبول کیا جا سکتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک بااختیار وزیر اعظم تھے اور وہ جو ان کے ایک ایمانداری کا نریٹو ہے, جو عوام سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ایماندار ہیں باقی سب کرپٹ ہے, آپ بھی اس نظریے کے ساتھ ہیں؟ میرے خیال میں کلی طور تو کوئی ایک بات جو ہے کلی طور پر ماننا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے سوائے اللہ کے احکامات کے. لیکن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے بہرحال اپنی اختیارات وہ استعمال کر سکے یا نہ کر سکے, لیکن اپنے اختیارات کو جانتی بھی تھی اور اس کے استعمال کو بھی جانتے تھے. حالات ان کے لیے بھی مشکل بنا دیے گئے اور ان کی حکومت ختم کر دی گئی, لیکن یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنے اختیار کو صحیح استعمال کیا. عمران خان کی منزل تو الیکشن ہے, ان کے جلسے, ان کے دھرنے, ان کی مزاحمت اس لیے ہے کہ ملک میں الیکشن ہو جائے. آپ کے پاس کیا نظریہ ہے, آپ کے پاس کیا ٹارگٹ ہے؟ میرے خیال میں ہمارے تو سوچ اور فکر, ہماری سیاست تو انسانیت کی اصلاح ہے اور انسانیت کی خدمت ہے. یعنی انسانیت وہ تمام کمزوریاں اعمال چھوڑ دے جو دوسری انسانوں کے لیے مضر ہو اور اس کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کرے. اور فلاح انسانیت بھی ہماری سوچ اور فکر ہے. اور فلاح انسانیت صرف حکومت کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا بلکہ دوسرے طریقوں سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہماری سوچ اور فکر یہ ہے کہ ہم ملک کی سیاست میں دشمنی کا سلسلہ ختم کر دیں, مشترکات پر قوموں کو متحد کریں. تو اس طرح تو پھر آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ بھی ملنا پڑے گا؟ نہیں, ظاہر ہے ہم تو گورنمنٹ سے ایسے نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے نہیں ملتے, ہم تو گورنمنٹوں میں رہے بھی ہے, آئندہ بھی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو کسی بھی صورت میں نہیں بیٹھیں گے نواز شریف کے ساتھ یا آصف زرداری کے ساتھ. میرے خیال میں ہمارے اور ان کا اتحاد ہے, تو اتحاد میں ان کی اپنی رائے بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے اپنے, یعنی پارٹیاں حقیقت ہوتی ہے, اتحادی وقتی ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں. وقتی ضرورت کے مطابق ہم خارجہ پالیسی کے بارے میں یا الیکشن کے بارے میں یا کرپشن کے خاتمے کے بارے میں ہم ان کے ساتھ اتحاد. الیکشن آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ الیکشن ہم بھی چاہتے ہیں, اسی وجہ سے کہ اس ملک میں ٹرانسفر آف پاور وہ الیکشن ہی کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اور اگر الیکشن ٹرانسفر آف پاور کسی قوم کے حقیقی نمائندہ سا نہیں ہے تو لوگ تذبذب کے شکار ہوں گے اور ملک میں انارکی ہوگی اور قوم میں بھی اطمینانی ہوگی. تو الیکشن ضروری. لیکن حضرت کانسٹیٹیوشن ہے, آئین ہے اس ملک میں, ظاہر سی بات ہے کوئی بھی فیصلہ آئین کے تحت ہوتا ہے. جو گورنمنٹ ختم ہوئی عمران خان صاحب کی وہ بھی ایک آئینی طریقے سے ختم ہوئی. ظاہر سی بات ہے نو کانفیڈنس موشن ایک آئین کا حصہ ہے اور 5 سال پورے کرنا اس حکومت کا آئینی حق ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا غیر آئینی عمل ہوا ہی نہیں ہے جس چیز کی آپ لوگ چاہ رہے ہیں اس کے خلاف کچھ ایکشن ہو؟ نہیں, گزارش یہ ہے کہ ہر سچ بولنا ہر وقت یہ تو فساد کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. مثلا آپ سے کوئی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ کسی نے مار دیا, آپ اگر وہی آدمی بتاتے ہیں تو ابھی تو دوسرے لوگوں کو بھی خون خرابہ تو اور بھی ہوگا. تو اس وقت اگر آپ سچ نہ کہیں تو ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر اس وقت اب تو اتنے وقت بھی نہیں باقی ہے الیکشن میں,
یعنی اتنا وقت بھی نہیں باقی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن اس وقت ٹھیک ہے، لیکن ایک مثلاً یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ لوگ جو نعرے لگا رہے تھے کہ یہ جعلی اسمبلی ہے، پھر اسی جعلی اسمبلی سے سلیکٹڈ حکمران ہیں، پھر یہ عجیب بیانیہ ہے کہ وہی اسمبلی جس کو یہ جعلی کہتے تھے، اس سے وہ وزیر اعظم بھی بنی اور وزراء بھی بنے. تو اس کے قول اور فعل میں انتہائی تضاد ہے، بیانیے میں تضاد ہے. ابھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اسمبلی ٹھیک ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ اسی اسمبلی سے سلیکٹڈ نہیں ہے. تو یہ بیانیہ میں تضاد ہے. اسی وجہ سے حل ہے، ہمارا سوچ اور فکر یہ ہے کہ موجودہ تھوڑے سے مسائل کا حل الیکشن ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو جتنے بھی معاشی، سیاسی یا خارجہ پالیسی کے چیلنجز ہیں، اس کا واحد حل جو ہے وہ الیکشن ہے، فریش الیکشن ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں الیکشن تمام مسائل کا حل نہیں ہے. الیکشن پر قوم کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ جائز حکومت ہے، جائز حکمران ہے. پھر حکومت نے اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے اور اپنا طریقہ کار بنانا ہے اور دیانتدار لوگوں کو سامنے لانا ہے، اور اسی بنیاد پر بین الاقوامی سطح پر اپنی وجود کا احساس دلانا ہے، اور اپنے اختیار اور اپنی مشکلات کی بات جو ہے وہ حکومت کر لیتے ہیں. یعنی الیکشن تو صرف اعتماد پیدا کر لیتے ہیں قوم کی. حضرت، یہ آپ کی آج جو اتحاد ہے، یہ اس کی ایک تقریباً ایک کاپی آپ نے میرے حوالے کی ہے. جی، کس پوائنٹ پہ جو ہے آپ کے عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد ہوا ہے؟ کیا ڈسکشن ہوئی ہے آپ کے؟ یہ ہمارا پورا جو ڈرافٹ ہے یہ ہم نے دے دیا پاکستان تحریک انصاف کے جو کمیٹی تھی، انہوں نے ابتدا سے انتہا تک دیکھا. اور یہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ اقوام متحدہ جو منشور بنائی ہے، انہوں نے چارٹر جو بنائی ہوئی ہے، یہ اس کے عین مطابق ہے. ہم ایسے مشترکات پر انسانیت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، پارٹیوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت تو انہوں نے پوری کی پوری مسودے پر تحریک انصاف نے دستخط کیے، اور اس کو اور یہ بھی کہا کہ ہمارا علیحدہ کوئی ڈرافٹ نہیں ہے، بس یہی ڈرافٹ ہمارے طرف سے اور آپ کے طرف سے ہے. تو اگر آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب جو ہے وہ دھرنے کا اعلان کرتے ہیں، آپ ساتھ دیں گے؟ ہمارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ آج طے ہوا، وہ ابتدائی طور پر تو ہم اتحاد میں ہے، لیکن ہمارے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر کوئی کام وہ ایسے کر لیتے ہیں جو نیکی کا ہے اور قواعد اور ضوابط کے مطابق ہے، تو ہم ساتھ دیں گے. مولانا صاحب، اتحاد تو یا تو الیکشن کے لیے ہوتا ہے یا پولیٹیکل پارٹیز گورنمنٹ بناتی ہے تب اتحاد ہوتا ہے. تو آپ کا بھی تو ایک ایجنڈا ہوگا، کس ایجنڈے کے لیے آپ کا اتحاد ہے؟ میرے خیال میں پولیٹیکلی کس ایجنڈے کے لیے؟ چونکہ آپ پاکستان کے پیداوار ہیں، آپ کی ایجوکیشن بھی یہاں ہوئی ہے، تو آپ نے سامنے سے جو دیکھا ہے اتحادی بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں. آپ نے تو اس لیے دیکھا ہے مولانا صاحب، یا تو گورنمنٹ بنا دیا، ظاہر ہے. تو آپ لوگ گورنمنٹ بنانے کے لیے ظاہر بات ہے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، اور گورنمنٹ بنانے کے لیے الیکشن کرنے ہوں گے، الیکشن کے لیے جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی. آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں یا؟ میرے خیال میں یہ سارے باتیں اتحاد میں آ سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، ہم حکومت میں حصہ لیں گے. اس کے لیے تو یہ ساری چیزیں تو اسی لیے کیا ہوتا ہے. ابھی خیبر پختونخوا کی حکومت میں آپ کو کوئی حصہ مل سکتا ہے؟ میرے خیال میں ہم نے حکومت میں ملنے کے لیے کوئی درخواست نہ دیے ہے، نہ سوچ میں ایسے ہے کہ ایسی کوئی حرکت ہم کریں. یہ جب آپ دیکھ لیں گے یہ ہمارے دستاویز، تو آپ کو احساس ہو جائے گا. مولانا صاحب مختصراً بتائیے گا، عمران خان صاحب اور آپ کا جو یہ اتحاد ہے، آپ الیکشن بھی چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، موجودہ گورنمنٹ کے بارے میں آپ کا کیا سٹانس ہے؟ موجودہ گورنمنٹ میرے خیال میں موجودہ گورنمنٹ یا موجودہ اتحاد نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ اس وقت کیا کہ یہ حکومت لے لی. اگر یہ حکومت وہ نہ لیتے تو نہ مقابلہ میں مہنگائی کا عمران خان کر سکتے تھے، نہ اس وقت جو بدامنی ہے اس کا مقابلہ کر سکتے تھے. خود بخود لوگ عمران کو چھوڑ جاتے.
لیکن انہوں نے بہت احسان کیا اس کے ساتھ. آپ کہتے ہیں انہوں نے عمران خان کو مضبوط کر دیا؟ مضبوط کر دیا. ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے آزاد خارجہ پالیسی کے لیے، اور جو بیانیہ ہے آپ کے سامنے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کا اور عالم اسلام کا ایک نمائندہ ہے؟ میرے خیال میں جب ایک آدمی پارٹی رجسٹر کر دیتے ہیں اور پھر وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور پھر اس کی بین الاقوامی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ نمائندہ ہے. اچھا، بس مجھے مختصراً بتائیے گا اس پہ، بالکل میرا آپ سے لاسٹ کویسچن ہے. آج آپ خان صاحب سے ملے ہوں گے، آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، آپ ظاہر سی بات ہے آپ ایک سینئر پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ سینیٹر بھی رہے ہیں، آپ نے پروونس میں پورے ایک پارٹی کو لیڈ کیا. کیا فرق دیکھا آپ نے عمران خان میں، پولیٹیکل فرق بتائیے کہ عمران خان میں اور باقی وزیر اعظم میں، پارٹی چیئرمین سے؟ میرے خیال میں اس کے لیے تو کافی مل جل کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے تو اتنی زیادہ اٹھک بیٹھک عمران خان صاحب سے نہیں ہوئی ہے. بطور وزیر اعظم کیا فرق ہے؟ لیکن وہ ایک کانفیڈنٹ آدمی ہے، اپنے بات جو کر لیتے ہیں اس پر ان کو کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اعتماد ہوتے ہیں، اور انتہائی پر اعتماد طریقے سے وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، سنی ہے. اور جو ہمارا یہ دستاویز تھا ان کو جیسا ہی پڑا من معان تسلیم کیا. تو یہ ایک منظم آدمی، ایک حالات سے باخبر آدمی کا انداز ہوتا ہے اور پر امید انداز سے وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور جو امریکہ کے خلاف ان کا بیانیہ ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اس کو بھی مانتے ہیں کہ میرے خیال میں پاکستان میں یہ خلا تھا جو پبلک عمران خان کے ساتھ چلے گئے ہیں. آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم، اس کا یہی بات تھی تو اس کو شہید کیا گیا. یہی بات جو آزاد خارجہ پالیسی کی بات تھی یہ ذوالفقار علی بھٹو کا تھا. تو جب یہ لوگ سامنے سے ہٹ گئے، خلا رہ گئی سامراج دشمنی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ آزاد خارجہ پالیسی چاہتے تھے؟ ظاہر ہے دیگر وجوہات بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ یہ وجہ. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا. آج ہم نے گفتگو سنی مولانا گل نصیب خان صاحب کی. آج ایک نیا اتحاد جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آیا. دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں اس اتحاد کے. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اس ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.